بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسلمانوں کی تاریخ عظمتوں اور رفتوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ مسلمان قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تو اپنا کھویا ہوا اونٹ بھی قرآن پاک سے ہی تلاش کر لیا کرتے تھے۔ آج جدید سائنس جس ٹیکنالوجی پر ناز کرتی ہے، ہمارے اسلاف اس تکنیک سے بہت پہلے ہی واقف ہو چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان بزرگوں کی بالکل قدر نہ کی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے فلکیات جیسے عظیم علم میں ایسے انکشافات کیے کہ آج کی جدید سائنس اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی ان تک نہ پہنچ سکی۔ اس شخص کا نام حکیم یحییٰ منصور تھا۔ حکیم یحییٰ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت خلیفہ مامون الرشید کا دور تھا۔ وہ بہت رحم دل اور غریب پرور انسان تھا۔ اس نے مسلم سائنسدانوں کی خوب سرپرستی کی۔ دوسری طرف حکیم یحییٰ منصور اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ملک عرب میں ابھی تک کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ حکیم یحییٰ منصور کی بچپن ہی سے سائنسی مضامین اور فطرت کے رازوں کے سراغ لگانے کی طرف توجہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے اس تجسس کو مزید بہتر بنایا اور تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی نت نئے تجربے کرنا شروع کر دیے۔ ان تجربات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے پاس علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی آ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا آپ کو ایک ماہر فلکیات اور منجم کے طور پر جاننے لگی۔ گلی گلی آپ کے چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے آپ سے اپنی قسمت کے حال دریافت کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اس دور میں کچھ قبائلی لوگ ستاروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ستارے ہیں۔ ادھر اس مسلم سائنسدان کی شہرت آسمانوں کو چھو رہی تھی، تو دوسری طرف مامون الرشید کے دربار میں ایک دن اچانک ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آتے ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دربار میں موجود علماء نے اس کا فوراً رد کیا، لیکن جب اس نے اپنی جھوٹی کرامات دکھائیں تو دربار میں موجود سب لوگ واقعتاً پریشان ہو گئے۔ خلیفہ کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے فوراً پورے ملک میں اپنا پیغام بھیج دیا کہ اس کی شعبدہ بازیوں کا کوئی تدارک کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ دوستو، بہت عرصے تک تو کوئی شخص سامنے نہیں آیا، لیکن ایک دن مامون الرشید کے ایک وزیر کو حکیم یحییٰ منصور کی شہرت کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے فوراً حکیم صاحب کو بلایا اور کہا کہ خلیفہ بہت خوش ہوں گے کہ اگر آپ اس جھوٹے شخص کا چیلنج قبول کریں۔ آپ ایک کیمیا دان اور ماہر فلکیات تھے۔ آپ فوراً دربار میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے آپ سے کہا، ان قریب وہ شخص دربار میں آنے والا ہے، اس کا کوئی سائنسی نقطہ نظر سے جواب دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ آپ فوراً خلیفہ کی بات مان گئے اور اس جھوٹے شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دن اور جگہ مقرر کیے گئے۔ علماء، صوفیاء، وزیر، مشیر، عوام، گویا پورا عرب ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا اور لوگ منتظر تھے کہ کون ہے وہ شخص جو اس جھوٹے کو جواب دے۔ وہ جھوٹا شخص بھی دربار میں آ گیا اور دوسری طرف سے حکیم یحییٰ منصور بھی میدان میں اتر آئے۔ پھر کیا تھا، اس مکار آدمی نے اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو پھر ایک بار حیران کر دیا اور کہا کہ میرے پاس 2 معجزے ہیں، ایک قلم اور دوسرا انگوٹھی۔ اس نے کہا کہ قلم میرا ایسا معجزہ ہے کہ صرف میں ہی اس قلم کو چلا سکتا ہوں اور یہ بس میری ہی بات سنتا ہے، کوئی اور اس کے ذریعے لکھنا چاہے تو یہ بالکل نہیں چلتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا دوسرا معجزہ ایک انگوٹھی ہے، اگر میں اس کو پہنوں تو بالکل ٹھیک رہوں، لیکن اگر اس کو میرے علاوہ کوئی اور پہنے گا تو خوب ہنسنے لگے گا اور اپنی ہنسی پر بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس کے اس دعویٰ کو دیکھ کر عوام کے ہوش اڑ گئے۔ پھر خلیفہ وقت نے حکیم یحییٰ منصور کی طرف اشارہ کیا تو حکیم صاحب نے فوراً اس کے دونوں جھوٹے شعبدوں کو ڈھیر کر دیا اور فرمایا کہ قلم میں ایک خفیہ بٹن لگا ہوا ہے جو صرف اسی کو معلوم ہے، اور انگوٹھی میں ایک خاص مسالہ یا کیمیکل لگا ہوا ہے جس سے انسان اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب اس کی پیش کردہ چیزوں کو دیکھا گیا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ ناظرین کرام، مامون الرشید نے اس جھوٹے شخص کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اپنے یہ شعبے کہیں اور جا کر دکھاؤ اور رزق کماؤ، دین کو بدنام نہ کرو ورنہ تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا
اور پورے عرب میں حکیم یحییٰ منصور کی شہرت ہو گئی۔ مامون نے خوش ہو کر آپ کو قاسیون یعنی دمشق کی مشہور رصد گاہ، جس جگہ ستاروں کے حال معلوم کرنے کے لیے آلے نصب ہوتے ہیں، اس کا امیر مقرر کر دیا اور آپ کو اپنے سائنسی کارنامے کرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ آپ نے علمی فلکیات میں بے شمار ایجادات کیں، جن کو دیکھ کر مامون الرشید اور اس کے رفقا بہت خوش ہوئے۔ حکیم یحییٰ منصور کا مسلمان سائنسدانوں میں ایک الگ مقام ہے۔ حکیم یحییٰ نے چاند اور دیگر ستاروں اور سیاروں کے احوال کا مشاہدہ کر کے ان کے بارے میں نئی معلومات لوگوں کو دیں۔ آپ نے سب سے پہلے دمشق میں ایک زیج یا فلکیات کا جدول تعمیر کروایا، جو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تعمیر ہوا تھا۔ آپ نے فلکیات، ریاضی، ہندسہ میں بھی کئی ایسے نئے اصول مرتب کیے جس سے آپ کی شہرت اور وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ جب آپ نے یہ کام کیے تو آپ مشہور زمانہ بیت الحکمت یعنی سائنسی اکیڈمی کا ایک معزز ممبر بھی بن گئے۔ دوستو، ہمارے بزرگان دین میں صوفی مزاج لوگ ہی نہیں تھے بلکہ فطرت شناس لوگ بھی موجود تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت روشن ہے۔ ہمارے اسلاف نے سائنس ہو یا علم دین، ریاضی ہو یا جغرافیہ، کوئی ایسا علم نہیں ہے جس میں نئی نظریات پیش نہ کیے ہوں، بلکہ بعض علوم و فنون صرف انہی کے دور میں ہوا کرتے تھے اور آج جدید سائنس ان سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور قرآن و سنت سے محبت کی وجہ سے تھا۔ آج پوری امت میں ہمارے پاس کوئی اپنا مسلم سائنسدان موجود نہیں اور ہم غیر مسلم سائنسدانوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی پر ان کا راج ہے اور وہ جس طرف چاہتے ہیں زمانے کی مہار کو موڑ دیتے ہیں۔ آج پھر ہمیں قرآن و حدیث سے استفادہ کر کے علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل رباط ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔